उलस न्यूज के साथ आगा उबैद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज एडमिनिस्ट्रेटर हमजा शफकात साहब ने एक लिस्ट जारी की थी जो खबर भी बनी है। 13 दिन का उन्होंने मुवाजना किया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्वेटा का और सफा क्वेटा का। उस 13 दिन का मुवाजना मैंने जब इनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट है, ये मेरा नहीं है। ये मुवाजना थर्ड पार्टी ने किया जिस फर्म को हमने दिया है। उस मुवाजने में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आदादुशुमार के मुताबिक 2100 टन कचरा जो है उन्होंने उठाया, और इधर से जो सफा क्वेटा वाले उन्होंने 18,000 टन कचरा उठाए। इसी सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटर हमजा शफकात साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमारे जो नाजरीन हैं उसको भी अवेयर कर दे, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा इतराजात हो रहे सर आपके ऊपर। शुक्रिया वक्त देने का। मुख्तसरन अगर ये बताए थोड़ा मुवाजना जो है ये थर्ड पार्टी से आपने करवाई है? बेसिकली देखें, आपको पता है कि हमने कोयटा के सफाई का निजाम चेंज किया है। पहले कोयटा की सफाई का ये तरीकाकार था जैसे कि हर महकमे का होता है। जैसे तालीम का महकमा है, उसमें टीचरों को तनख्वाहें मिलती हैं, चाहे बच्चे पास हो या फेल हो, ठीक है। पुलिस को तनख्वाह मिलती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो या खराब हो, ठीक है। कॉर्पोरेशन में भी ये था कि चाहे गंद उठाया जाए या ना उठाया जाए तनख्वाहें मिलती थी, ठीक है। तो हमने कहा कि यार साइंटिफिक बुनियादों पर हम एक ऐसा काम करें जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हो रहा है या पूरी दुनिया में हो रहा है कि हम तनख्वाहों पे मत जाए, हम जितना कचरा उठाया जाता है उसके मुताबिक अपने पैसे खर्च करें। सही। हमने निजाम बदला, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक और थर्ड पार्टी आई जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सफा कोयटा है, ठीक है। और इसकी थर्ड पार्टी एवेल्युएशन हम स्टेट बैंक की फर्म से करवा रहे हैं, ठीक है। जो हमें ये बताती है, पहले तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था, पहले तो हमारा कांटा स्टेशन ही नहीं था ना, बिल्कुल। तो कांटा स्टेशन लगा के उस पर सॉफ्टवेयर लगा के कैमरास लगा के प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम लगा के अब हमने मेजर करना शुरू किया है कि कोयटा के अंदर से गंद कितना उठा है। ठीक है। तो अब कोयटा की जोन 1 से जब कॉर्पोरेशन उठाती थी तो 200 टन उठाया जाता था, ठीक है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्राइवेट सेक्टर की मदद से उन्हीं पैसों में, उन्हीं बंदों से, उसी खर्चे के अंदर कोई 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, ठीक है, सिर्फ जोन 1 से 2000 टन कचरा उठाया। ये लोग जो बातें करते हैं कि 9.5 अरब का ठेका दिया है, इसमें कोई सदाकत है? ये बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल एक ऐसी अजीब मुज़हका खेज बात है कि इसका जवाब दे दे के भी मैं थक गया हूँ। ये बार बार मैंने लोगों को बताया है कि 1 रुपया भी हुकूमत से नहीं मांगा गया, नॉट अ सिंगल रुपी। जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, पहले हम उनको खुद चला रहे थे, ठीक है, और हम इतने कामयाब नहीं हो रहे थे। जब भी मैं किसी जगह पे जाता हूँ तो वो लोग मुझे कहते हैं सर हम यहाँ तो 10 साल से कभी कोई कमिश्नर नहीं आया, 10 साल से कभी कोई सफाई नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं कि जी सर सफाई हुई है, लेकिन अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें हर चीज एकदम अच्छी चाहिए, और इंशाल्लाह वो होगी। जोन 1 हमने दिसंबर के एंड में आउटसोर्स की थी, एग्रीमेंट हमने 14 अगस्त को किया था। फरवरी के एंड तक हम पूरा कोयटा का अर्बन एरिया जो है, जो 16 किलोमीटर का हमारा अर्बन एरिया है, जो नवा किली से लेके आप समझ लें पश्तूनाबाद या सरियाब के चेक पोस्ट तक है, वो हम 100% जो है वो आउटसोर्स कर चुके होंगे। और अगर हम सिर्फ जोन 1 से 2000 टन, यानी कि हम 10 गुना ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। तो अगर हमारे पूरे कोयटा शहर की जब ये इंशाल्लाह आउटसोर्स हो जाएगी और 10 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस नजर आएगी, तो इंशाल्लाह शहरियों की जो शिकायत हैं वो भी दूर हो जाएंगी। असल में मसाइल ये है कि क्योंकि पिछले 20-30 साल से इस पे फोकस नहीं किया गया था, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर हमारा सीवरेज सिस्टम आपको पता है सिर्फ 2-2 फुट की पाइप्स हैं, तो उसमें तो वो तो 60,000 लोगों के लिए बना था। अब जब उसमें 25 लाख लोगों का गंद आएगा तो वो स्पिल आउट तो करेंगी। लेकिन ये हर चीज का हमें इदराक है, हर चीज को हम इसी निजाम के थ्रू इम्प्रूव करें कि सिस्टम ठीक होना चाहिए। सिस्टम आ गया है कि जी जितना कचरा उठाया जाएगा उसके मुताबिक आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, और कचरा उठाना ना मैं करूंगा ना आप करेंगे, वो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंटली अपना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके वो मॉनिटर करेगी, ठीक है। रिजल्ट्स साइंस आपको देगी। अच्छा, उसी के मुताबिक आप पेमेंट करोगे? पेमेंट उसी के मुताबिक होगी। ये सरियाब और पश्तूनाबाद से काफी शिकायतें मौसूल हो रही है, ये कब तक, यानी सैटेलाइटों की तरह नताइज आप कब दोगे? इंशाल्लाह ये 18 से 20 फरवरी के अंदर अंदर हम जोन 2, 3, 4 भी उनको दे देंगे, यानी कि सरियाब, नवा किली, एयरपोर्ट रोड और ये जतक स्टॉप, ये जितने आप हमारे एरियाज बता रहे हैं, ये सारे एरियाज 20 मतलब फरवरी के एंड तक इनकी ट्रांजिशन कंप्लीट होकर काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत जल्द इसकी इनॉग्रेशन कर देंगे। मेरा ख्याल है कि मार्च के महीने से आपको बेहतरी नजर आना शुरू होगी, क्योंकि कचरा इतना ज्यादा है तो इसमें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ये चीजें आपको साफ। ये जो पुराना डंप पड़ा हुआ है ये प्रॉब्लम कर रहा है आपके लिए, या रोजाना की बुनियाद पर? वैसे अगर आप नाजरीन को बता दें कि कितना कचरा जो है यहाँ पे दिन में जमा होता है? पिछले साल हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से सर्वे करवाया। अब हम साइंस की बातें करेंगे ना, बिल्कुल हम वो बात नहीं कर सकते कि जी कोई बंदा मेरे दफ्तर के बाहर आके ना वो गंद कल का पड़ा होता है तो तस्वीर बना के कहता है देखो जी कितना गंदा है माहौल। हम तो साइंस की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने रिसर्च की और उन्होंने कहा सर कोयटा में 1600 टन कचरा क्रिएट होता है
اور کارپوریشن 500 ٹن اٹھاتی ہے، یعنی کہ 1000 ٹن کچرا ایک دن میں اکٹھا ہوتا ہے جو پڑا رہ جاتا ہے. سال کا 3 لاکھ ٹن ہو گیا اندازہ، 10 سالوں کا 30 لاکھ ٹن ہو گیا. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لاکھوں ٹن کچرا پڑا ہوا ہے ہمارے شہروں کے اندر. اس کو انہی پیسوں کے اندر مفت کے اندر صرف نظام کی تبدیلی سے 100% صاف نہیں کیا جاتا. پر بہتری آ رہی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آ رہی ہے. اب اس کی کاسٹ کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے؟ ہم نے کوئٹہ کے ہر گھر کے اوپر 250 روپیہ پر منتھ، جو کہ 8 روپیہ روزانہ کا بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ وہ ٹیکس پے کرنا شروع کریں تاکہ ہم ڈور ٹو ڈور کلیکشن سٹارٹ کریں. کہ آپ کے گھر کے باہر آ کے روزانہ صبح آپ کو ایک لفافہ دیا جائے اور جتنا آپ کا کچرا ہے وہ ہم لفافے سے لے کے چلے جائیں، تاکہ سڑک پہ پھینکنا یا گراؤنڈ میں پھینکنا یہ نظام ہی پورا چینج ہو جائے. نہیں ویسے یہ جو ریسائکل مشین تھا یہ بھی کام کر رہا ہے؟ ریسائکلنگ پلانٹ ہم نے ٹیمپرری چلایا، لیکن ریسائکلنگ پلانٹ تب چل سکتا ہے جب آپ کا 100% کچرا کسی کباڑیے کے پاس نہ جائے، کوئی افغانی بچہ اس میں سے نکال کے نہ لے کے جائے، کوئی ازبک اس میں سے نہ لے کے جائے. اس کی ٹرانزیشن میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہم نے پوری طرح ٹیک اوور کر لیا ہے. انشاءاللہ 1 آدھ مہینے کے اندر ہم پورے کوئٹہ کا یہ پورا نظام ٹیک اوور کر لیں گے. اس کے بعد یہ ریسائکلنگ پلانٹ بھی چلے گا جس میں ایک تو کمپوسٹ سے ہم پلاسٹک کی کرسیاں بنائیں گے، اور جو ہمارا آرگینک ویسٹ ہے اس سے ہم یوریا بنائیں گے. ہم نے ٹیسٹ بیسس پہ یوریا کے پیکٹس بنائے، وہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بھی دیے اور ہم نے اپنی کئی درختوں میں بھی لگوائے، ایون کمشنر آفس میں بھی لگوائے. تو اس کا رزلٹ بھی ہمیں اچھا ملا. تو اس کا مطلب ہے پوٹینشیل اس میں موجود ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ. ویسے ابھی جو اٹھایا جاتا ہے کچرا، جیسے 18,000 ٹن کا ڈیٹا آپ نے آج ایک لسٹ وضع کی تھی، وہ کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ ہمارا ایک ٹرینچنگ گراؤنڈ ہے. اچھا. پوری دنیا کے اندر ماڈل یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک انجینئرڈ ٹرینچنگ گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ یہ سارا کچرا اکٹھا کرتے ہیں. وہ ٹرینچنگ گراؤنڈ ہمارا ایسٹرن بائی پاس پہ. اچھا. وہ 1992 میں بنا تھا اور اب وہ 95% فل ہو چکا ہوا ہے. اچھا. اب ہمیں ایک نیا کچلاک کی سائٹ پر ایک ہمارے پاس سرکاری زمین ہے، اس کے اوپر 250 ایکڑ کا مزید ایک نیا ٹرینچنگ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. صحیح. پر ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ ٹرینچنگ گراؤنڈز مت بنے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں آس پاس جو آبادی ہے وہ تنگ ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، مختلف طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں. although ہم نے یہ شہر سے دور دور بنائے ہیں ٹرینچنگ گراؤنڈ، لیکن یہ شہر تو ایکسپینڈ ہو جائے گا 10 سال میں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ریسائکلنگ پلانٹس کو فنکشنل کریں، بالکل ویسٹ ٹو انرجی پلانٹ کو فنکشنل کریں، بایو گیس کے پلانٹ کو فنکشنل کریں، تاکہ یہ جو کچرا ہے یہ سارے کا سارا ہضم ہو جائے اور ہمارے پاس کچھ بچے ہی نہ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ریسائکل نہیں ہو سکتی، ان کا ریسائکلنگ بہت مشکل ہے، جیسے کہ پلاسٹک بیگز. اسی لیے پلاسٹک شاپر کے اوپر حکومت بین لگا چکی ہوئی ہے اور 1 سال سے ہم لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے نا. بہت مشکل ہو رہی ہے. ہم نے ایران سے امپورٹ بند کی، ہم نے لک پاس کے اوپر، وزارت کراس کے اوپر اپنی ایف سی کے ساتھ مل کے ہم نے لگا دیا کہ اب ہم پلاسٹک بیگز نہیں آنے دیں گے. پھر ہم نے ویسٹرن بائی پاس کے اوپر ایک نئی فیکٹری کا NOC بھی کروا دیا ہے، جو فیکٹری نئے پلاسٹک بیگز بنائے گی. وہ پلاسٹک بیگز جو حل ہو جاتے ہیں پانی میں، یعنی کہ بایو ڈیگریڈیبل، بالکل وہ بھی بنانا شروع کر رہے ہیں. تو یہ اتنے بڑے مسائل ہیں. پہلے تو اس پہ کسی کا تھا ہی نہیں، فوکس نہیں تھا. تو اب فوکس ہے، اب یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. زون 1 کے اندر ٹرانسفارمیشن پورا شہر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ زون 1 میں بہت اچھی ٹرانسفارمیشن ہے. بالکل انشاءاللہ اگلے مہینے کے اندر پورے اربن ایریا میں آئے گی. بلی باغ کے ساتھ والا بھی بہت بڑا ڈمپ ہے. اس کے اوپر میں 2-3 دفعہ میں نے رپورٹیں بھی بنائی ہے. یہ بہت بڑی کنجسٹڈ آبادی میں اس کے اوپر اگر کائنڈلی آپ تھوڑا اس کے اوپر یہ دیکھیں، مالی باغ کی جو پوری آبادی ہے اس کا کچرا اکٹھا ہوتا ہے مالی باغ میں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے ہم ڈائریکٹ اس کو لے کے جاتے ہیں پھر ٹرینچنگ گراؤنڈ میں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مالی باغ کو ہم بالکل صاف کر دیں اور ہر گھر سے جو گند اکٹھا ہو رہا ہے اس کو وہیں سے ہم ٹرینچنگ گراؤنڈ پہ لے کے جائیں. اگر ہم ہر گھر سے ڈائریکٹ ٹرینچنگ گراؤنڈ پہ لے کے جائیں گے تو ہماری جو صرف پیٹرول کی کاسٹ ہے وہ پر منتھ 1.5 کروڑ پہ آئے گی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا کچرا ایک پوائنٹ پہ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیشنری پوائنٹ، اور اس ٹرانزیشنری پوائنٹ کو وہاں سے پھر ہماری مشینیں جو ہیں وہ لے کے جاتی ہیں رات کے ٹائم پہ ٹرینچنگ گراؤنڈ. یہ مسئلہ کچھ عرصے تک رہے گا. ایریا صاف ہو جائے. مالی باغ کی ایک جو پوری ایریا ہے اس کو ہم نے کافی حد تک والڈ کیا، اس میں لیگیسی گاربیج اٹھا چکے ہوئے ہیں. آہستہ آہستہ اگر ڈور ٹو ڈور کیمپین جب ہماری کامیاب ہوگی 1-2 مہینے تک، اس کے بعد یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا. کب تک ناظرین انتظار کرے کہ کوئٹہ جو ہے اس کو پوری طرح صاف ہو جائے؟ وہی نہیں 1935 کے بعد جو کوئٹہ تھی اس طرح کی نظر آئے، شاید اس طرح تو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. اچھا 1935 سے بہتر ہوگا. میں بھی یہاں پہ ہوں گا، آپ بھی یہاں پہ ہوں گے. دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائم، پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں. لاہور میں 2010 میں کمپنی بنی، ٹھیک ہے، پہلا ٹھیکہ 2014 میں جا کے ہوا. 4 سال ان کو ٹرانزیشن میں لگے، اور 2014 کے بعد وہ اب جا کے لاہور کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلی ٹرانسفارم ہوا ہے. کراچی کے اندر بھی 2015 میں یہ کام سٹارٹ ہوا، چائنیز کمپنی کو دیا، اور ابھی تک وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پائے. بالکل. لیکن ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب صرف 2-3 مہینے کی بات ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر آپ کا اربن ایریا جو ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کریں گے. 100% نہیں تو آپ کو 85%, 90% تک
امپروومنٹ لے کے آئیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے بھی کہیں گے کہ اپنا بیہیویئر بھی تو چینج Yes, کریں نا. بالکل. آپ سڑک پہ بھی پھینک رہے ہیں، آپ کے گھر سے آپ کا نوکر جو ہے وہ اٹھا کے ساتھ والے پلاٹ پہ بھی پھینک رہا ہے. آپ ہمارا چیلنج دیکھیں، کوئٹہ کے اندر ڈسٹ بنس نہیں تھی، ہم نے 200 ڈسٹ بنس لگائیں، اس میں سے 50 چوری ہو گئیں. تو آپ یہ بیہیویئرل چینج اور یہ چیلنجز دیکھیں. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب صفا کوئٹہ کا کام شروع کیا تو ریسائکلنگ پلانٹ پہ راکٹ لانچر سے حملہ ہوا، Yes. اور صفا گرینیڈ کے آفس کے اوپر آپ نے وہ سٹوری بھی جی، کی جی، تھی کہ اس کے بالکل. اوپر ہینڈ گرینیڈ سے حملہ ہوا. تو یہ آپ پرابلمز دیکھیں. اچھا اب آہستہ آہستہ جب ہم ٹرانزیشن کر رہے ہیں تو یونین کے خلاف ہو رہا ہے کام، یونین پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہوتی ہیں یونین، ٹھیک ہے. پوری دنیا میں ہوتی ہیں، پوری اور دنیا. ظاہری بات ہے وہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ ہمارا کارڈر تھا، ہمارا کام تھا، ہمیں حکومت نے ریسورسز نہیں دیے تو ہم کام نہیں کر سکے، تو اب ہمارے سے چھن رہا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پوری دنیا میں، لنڈن میں یہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے، بالکل امریکہ میں یہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے. بالکل. اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو ٹرین بھی پرائیویٹ سیکٹر نہیں، اگر وہ نتائج دیتے تو پھر کیوں پرائیویٹائز پھر نہیں ہوتا. پھر نہیں ہوتا. تو نہیں ظاہر ہے ہوتا. وہ شہر تو سارے جی. شہر کے سامنے ہے. تو بس یہ خوشخبری ہے ہمارے ناظرین کے لیے. اللہ کرے کہ 3 ماہ میں یہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہوگا. اور میں یہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ یاد کریں گے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ کیا تھا حکومت نے، اور اس سے واقعی شہر کے اندر اس کو دوبارہ سے لٹل لنڈن بنانے کا جو خواب ہے ہمارا وہ پورا ہوگا. شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ حمزہ شفقات صاحب. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جہاں پر ہم دکھاتے ہیں تو اگلے دن حمزہ شفقات صاحب کے اپنے نمبر سے ہمیں ویڈیو موصول ہوتی ہے کہ وہ جگہ صاف ہوتا ہے. کم از کم یہ والا جو سلسلہ ہے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ابھی انتظار کرتے ہیں کہ 3 ماہ میں اللہ کرے کہ حمزہ شفقات صاحب اس کو ایک بار پھر لٹل پیرس بنائے.